الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کتنے پیار سے محبت سے خطاب فرمایا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لینے کے بجائے جب بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے تو اس بیٹا کہنے میں جو پیار آتا ہے، جو لذت آتی ہے، جو محبت آتی ہے، اور اس بیٹا کہنے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں باپ کی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر کے اپنے بیٹے کو اس شفقت کی طرف، محبت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ میں تجھے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے، اس تعلق کا واسطہ دے کر کے پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور وہ شفقت دکھانا چاہتے ہیں، وہ محبت دکھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندوں، مجھے تم سے کتنا پیار ہے، مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ اور اس محبت کا واسطہ دے کر، اس شفقت کا واسطہ دے کر کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو
اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم، انہوں نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس آیت کریمہ کا ذکر فرمایا اور اس آیت کریمہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے مستقل ابواب قائم فرمائے اور مستقل احادیث ذکر فرمائی ہے کہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کی، اپنے چھوٹوں کی طرف توجہ دینا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا۔ آج دنیا کا ہر بڑا اور ہر عہدے پر رہنے والا اور ہر مقام پر فائز آدمی یوں کہتا ہے اور گھر کا بڑا یوں کہتا ہے، میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کی، لیکن بچے میری بات کو نہیں مانتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عجیب بات لکھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے نار کا لفظ استعمال فرمایا اور نار عربی میں کہا جاتا ہے آگ کو۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی تمہارے گھر آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازے کو دستک دے کر کے یوں کہیں، اے گھر والوں سنبھل کر کے رہنا، ایک طوفان چلنے والا ہے، ایک آندھی آنے والی ہے، ایک بیماری آنے والی ہے، یا ہمارے محلے میں، تمہارے محلے میں ایک درندہ پھاڑ کھانے والا جانور جنگل سے آ چکا ہے، تم اپنے گھر کے بچوں کو باہر نہ نکالنا، یہ کہہ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں کسی وقت چھوٹا سا بچہ دروازہ آہستہ کھولتا ہے اور آہستہ کھول کر کے محلے میں جاتا ہے، کسی جگہ آگ لگی ہو، کسی جگہ آندھی آنے والی ہو، یا وہ درندہ اس بچے کو پھاڑ کھاتا ہے۔ محلے کا ایک آدمی دیکھ رہا ہے فلانے بچے کو پھاڑ کھایا ہے، وہ فون کے ذریعے سے یا آہستہ کسی ذریعے سے اس کے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچ کر کے کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھایا تھا اپنا دروازہ نہ کھولنا، تمہارا بچہ مر چکا ہے، اس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہے۔ تو باپ اتنے کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ میں نے میرے بیٹے کو نصیحت کی تھی، میرا بیٹا نہیں مانتا تو میں کیا کروں؟ نہیں، جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے وہ رات نہیں سوتا، میں جاگنا گوارا کرتا ہوں لیکن میرا بچہ باہر نہ نکل جائے، وہ دن کے اجالے میں بیمار ہوگا، وہ دروازے کو تالا لگائے گا، وہ دن بھر پہرا دے گا، رات بھر پہرا دے گا، اگر کسی طریقے سے بچہ نکل بھی گیا دوڑا ہوا جاتا ہے، اپنی جان دینا گوارا کرتا ہے، اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے انسانوں کا یہ حال ہے، دنیا کے بڑوں کا یہ حال ہے، دنیا کے ماں باپوں کا یہ حال ہے، وہ اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے، اگر خطرہ سامنے ہوگا وہ آگے آ جائیں گے۔ کیا جس طریقے سے دنیاوی زندگی کے لیے یہ فکر کی ہے ماں باپ نے، اس طرح آخرت کی فکر کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، انا بحجزکم النار، میں اپنے امت کے گریبانوں کو پکڑ کر کے، ان کے کرتوں کو پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوششیں کر رہا ہوں، اور یہ امت کا نوجوان اور یہ امت کا بچہ جہنم کی آگ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ نے اس طرح فکر نہیں کی جس طرح دنیا کی آگ سے، دنیا کے اس درندے سے بچانے کی اپنے بچوں کو فکر کی ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا، دنیا ہر اعتبار سے دی، نوکریاں اچھی سے اچھی دلائی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دے کر کے سمجھایا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے ایک مالدار کے گھرانہ پر میرا جانا ہوا، میں نے پوچھا تمہارے بچوں سے ملاقات کراؤ، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بچوں کو لایا گیا، باپ تعریفیں کرنے لگا، میرا بچہ تو ایسا ہے، میرا بچہ انگریزی اچھی طرح جانتا ہے، دنیا کے اس مقام پر میں نے اس کو اچھی ڈگری دلائی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پھر وہ کہنے لگا، مفتی صاحب میرے بچے میں ایک ہی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ وہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تم کہہ رہے ہو تھوڑا سا بے دن ہو گیا، یوں سمجھو کہ پورا دن سے ہی نکل گیا، تمہاری زندگی میں دن کی قدر ہی باقی نہیں رہی۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فی مثال دے کر کے سمجھایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی کے اگر جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو چکا، گھر والے رونے لگے، کہا کیا بات ہے، کہا یہ بولتا کیوں نہیں ہے، یہ ہاتھ کیوں نہیں ہلاتا، یہ پیر سے چلتا کیوں نہیں ہے، ڈاکٹروں کو بلاؤ۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، کہا دیکھو میرے والد کو کیا ہو گیا، میرے بھائی کو کیا ہو گیا، میری ماں کو کیا ہو گیا، یہ بولتی کیوں نہیں ہے، یہ چلتی کیوں نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلاتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے نبض ٹولنا شروع کیا، ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا تمہارے والد کا پورا جسم صحیح سالم ہے، تمہاری والدہ کا پورا جسم صحیح سالم ہے، تمہارے بھائی کا پورا جسم صحیح سالم ہے۔ تو گھر والے پوچھنے لگے ذرا بتاؤ تو صحیح، پھر یہ بولتا کیوں نہیں ہے، کہ ایک چیز کی کمی ہے، کیا صرف اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دین یہ دین کی روح ہے، دین کے اعتبار سے زندگیوں کو گزارنا یہ دین کی روح ہے، سب کچھ ہے اور دین نہیں ہے تو دین کی روح ختم ہے۔ اسی لیے مکاتب کا نظام، مدارس کا نظام، دعوت و تبلیغ کا نظام، خانقاہوں کا نظام، اور ہمارے بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ مکاتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے اور مدارس کی تعلیم یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو، اس امیر کے بغیر مسلمانوں کی جماعت ناقص ہے، اس امیر کے مشورے سے یہ چلنے والی ہو۔ اور دوسری چیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ نشر و اشاعت ہو رہی ہو تاکہ اس کا پڑھنا زیادہ ہو۔ جب قرآن کریم کی نشر و اشاعت ختم ہو جائے گی، قرآن کریم کا لین دین بند ہو جائے گا، قرآن کریم کے پڑھنے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت زیادہ ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلایا جائے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے ایک معلم کا ہونا، ایک استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تنخواہ دے کر کے، اجرت دے کر کے اگر پڑھانے والا معلم مل جائے اور وہ معلم استاذ تنخواہ مانگ رہا ہو، اجرت مانگ رہا ہو، اپنے خزانوں کو خالی کر دو، اجرت دو، ان کو تنخواہیں دو تاکہ تمہارے بچوں کی اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو۔ اسی لیے علامہ عالم میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے عجیب بات لکھی کہ یہ مکاتب کیا ہے۔ علامہ عالم میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تمہاری نسلوں کے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے عید کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، اس سے 1000 بار زیادہ تمہارے بچے کو اچھی نوکری نہ ملے، قابل کوئی نوکری نہ مل جائے، اس سے سینکڑوں بار زیادہ، اور تمہارا بچہ بیمار ہو جائے، تمہارے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہ ہو، 1000 بار زیادہ۔ یہ ضروری نہیں ہے عید کے کپڑے تمہارے بچوں کے پاس ہو، تمہارے بچے اچھی قابل نوکری کے اوپر فائز ہو جائے، تمہارا بچہ بیمار ہو رہا ہو، تمہارے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو، اس سے 1000 بار زیادہ۔ یہ ضروری ہے کہ تمہارا بچہ ایمان اور اسلام کے ساتھ اور مسلمان کہلانے کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں 2 چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ،
ایک چیز تو یہ ہے کہ تمہارا بچہ مرتد ہو جائے، تمہارا بچہ ارتداد کی سرحد پر، ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ تمہیں اپنی زمینیں بیچنی پڑے، تمہیں اپنے خزانوں کو خالی کرنا پڑے، تمہیں پیسے دینے پڑے، تمہاری جائیدادیں ختم ہو جائے، تمہارے خزانے ختم ہو جائے، لیکن تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ میرا یہ بچہ، ہماری یہ مسلمانوں کی نسل اس دنیا میں ایمان اور اسلام کی بقا کے ساتھ رہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسپین کا سفر فرمایا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکتب کی تعلیم سے میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں یوں کہا کرتا تھا مکتب میں کیا کیا جاتا ہے، ایسے ہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھا کر کے چھٹی کر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتب کی تعلیم سے میں مطمئن نہیں تھا، لیکن جب میں نے اسپین کا سفر کیا، مسجد قرطبہ کو دیکھا، وہاں کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا، میں یہ کہنے پر مجبور ہوا، اور جب میں ہندوستان آیا ہوں میں نے ایک بیان دیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے آ کر کے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، اور میں نے آ کر کے کہا اے مسلمانوں، میں نے مسجد قرطبہ کو دیکھا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی ایمان اور اسلام کو دیکھا ہے، وہاں ایمان باقی نہیں ہے، وہاں مسجد قرطبہ میں مسلمان نماز کے لیے نہیں آ سکتے، وہاں ایمان اور اسلام کی بقا کے لیے مسلمان کچھ کر نہیں سکتے، میں وہ حال دیکھ کر کے آیا ہوں، اے مسلمانوں یہاں ہندوستان میں مکاتب کو قائم کرو، اور مکاتب جس حال میں چل رہے ہیں اس حال میں چلنے دو، ان کے بچوں کی ایمان کی نسلوں کی حفاظت کی طرف توجہ دو۔ اسی لیے تو یہ مکتب کی تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں مسلمانوں کے عقائد کی ان نوجوان بچے جو مدرسوں میں پہنچتے ہیں، ان مکتبوں میں پہنچتے ہیں، ان کو عقائد سمجھایا جاتا ہے، دین کی صحیح تصویر پیش کی جاتی ہے، جب یہ صحیح عقیدہ ان کے دماغوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس صحیح تعلیم ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں پیوست کر دی جاتی ہے، جب باطل طاقتوں کا سامنا ہوتا ہے، یہ نوجوان ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، باطل طاقتوں کا سامنا ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، ان کے سامنے ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف بنگلے اور جائیدادیں ہیں، ان کو پیشکش کی جاتی ہے، آؤ جائیدادوں کو لے لو، آؤ ایمان کا سودا کرو۔ یہ بچہ جب مکتبوں کی تعلیم سے پڑھ کر کے پروان چڑھتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے میں اسی حالت میں مرنا پسند کروں گا، تمہاری جائیداد تمہارے اوپر میں منہ پر مارتا ہوں، تمہارے پیسوں کو تمہارے منہ پر مارتا ہوں، میں جائیداد کا بھوکا نہیں ہوں، میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں، میں تو اپنے ایمان کی بقا چاہتا ہوں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا جب قارون کو خزانہ اللہ نے عطا فرمایا تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، حضرت موسیٰ پہنچے کہ اے قارون اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں نے اپنے ہنر پر اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تھا یہ ہنر دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا، جو دنیا والوں تھے جن کے پاس دین نہیں تھا، جو دین سے دور تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش میرے پاس بھی دنیا کا خزانہ ہوتا، کاش ہمارے پاس دنیا کا خزانہ ہوتا۔ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جن کے دلوں میں ایمان کا بوجھ تھا، جن کے پاس توحید تھی، جن کے پاس عقیدہ تھا، وہ یوں کہنے لگا مجھے مال نہیں چاہیے، جن کو دنیا کی فکر تھی وہ مال پکار رہے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش یہ قارون کا خزانہ ہمیں مل جاتا۔ ایمان والے، توحید والے، عقیدے والے، دین والے یوں کہہ رہے ہیں وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، جو عقیدہ دیا ہے، جو توحید دی ہے، یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی لیے علامہ علی میاں صاحب نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے مسلمانوں،
ایک لطیفہ بھی علامہ عالمی آثار ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ عالمی آثار ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا گیا اپنے گھر کے باہر کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے مسلمان تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میری گھڑی گم ہو گئی ہے، میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ کہاں وہ کہاں گم ہو گئی؟ کہاں میرے گھر میں گم ہو گئی ہے، میرے گھر میں اندھیرا ہے، گھر کے باہر روشنی ہے، اس لیے روشنی میں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا اے نوجوان تجھ پر اف ہو، تجھ پر افسوس ہو، گھر میں گم ہوئی چیز کو باہر تلاش کر رہا ہے۔ علامہ عالمی آثار ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں وہ اخلاق دیے گئے، وہ حیات تمہیں دی گئی، وہ پاک دامنی تمہیں دی گئی، وہ عقیدہ محمد رسول اللہ کا، وہ توحید تمہیں دی گئی جو مکتبوں میں تھی، جو مدارس میں تھی، جو خانقاہوں میں تھی، جو دعوت و تبلیغ میں تھی۔ تم نے مغربی تہذیب میں روشنی کو دیکھا اور وہاں پر تلاش کر رہے ہو، گھر میں گم ہوئی چیز کو باہر تلاش کر رہے ہو۔ اس چیز کو گھر میں تلاش کرو، اسی جماعت میں تلاش کرو، اسی مکاتب میں تلاش کرو، اسی مدارس میں تلاش کرو۔ اسی لیے آگے علامہ عالمی آثار ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں ہم نے دنیا میں بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں، کوئی بیوہ ہو گئی تو بیوہ کے لیے اخراجات کے لیے تحریکیں چلائی گئی۔ علامہ عالمی آثار ارشاد فرماتے ہیں میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ایسی جماعتوں کو جو ایسی تحریکوں کو لے کر کے چل رہے ہیں، ایسی مہموں کو لے کر کے چل رہے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ایک تحریک کی اور ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے خدا پرستی کی تحریک، ہر جگہ یہ تحریک ہو، یہ مہم چلائی جائے، چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بوڑھے آدمی تک عبادت ہو ایک اللہ کی۔ دنیا کی باطل طاقتیات کوشش کر رہی ہے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کے اغوا پر دنیا میں، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں اگر ایک جماعت ایسی آتی ہے جو ہمارے بچے کو اغوا کر لیتی ہے اور اس کو پھنسا کر کے لے جاتی ہے، دنیا میں، گاؤں میں، شہر میں ہلچل مچ جاتی ہے، کیا ہو گیا؟ فلانے کا بچہ اغوا ہو گیا، فلانے کے بچے کو کوئی جماعت اٹھا کر کے لے گئی، ہر طرف ہلچل ہو گئی، شروع ہو چکی ہے۔ ایک بچے کے اٹھ جانے پر گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں یہ ہلچل ہے، لیکن کبھی فکر ہوئی دل کے ہلچل ہولے کی، کبھی فکر ہوئی اس گاؤں والوں کو، کبھی فکر ہوئی شہر والوں کو کہ ہمارے مسلمان بچوں کے دلوں سے ایمان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایمان کو نکالا جا رہا ہے، توحید کو کھینچا جا رہا ہے، اور ایسی سازشیں ہو رہی ہیں نہ میں نے سوچا نہ تم نے سوچا کہ یہ سازشیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، اور مسلمان بچوں کی نسلوں سے ایمان کو اغوا کرنے کی سازشیں شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا السنت و مکانتھا فی التشریع الاسلامی۔ مسلمانوں پر پہلے زمانے میں بھی بہت سے حالات آئے اور یہ حالات آتے گئے اور مسلمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے کبھی انکار حدیث کہ ان حدیث کا انکار کر دو اور حدیث کچھ ہے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ علماء جماعت کو اللہ رب العزت نے کھڑا فرمایا، آہستہ آہستہ یہ تحریک نے کام کرنا شروع کیا اور نئی ریسرچ کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی اور اس کا بانی گولڈ زہر ہوا، یہودیوں کا سب سے بڑا آدمی گولڈ زہر۔ اس نے پیسے دے کر کے اس بچے کو پروان چڑھایا کہ مسلمانوں کی تعلیمات کو حاصل کرو، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جو مشرقی علوم سے، یہ جو ہمارا مشرق ہے، ان مشرقی علوم سے وابستہ رہنے والے، ان کے علوم میں مہارت رکھنے والے، ہمارے علوم کو انہوں نے حاصل کیا اور ہمارے بچوں کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی العقیدۃ والشریعۃ فی الاسلام۔ یہ عرب ممالک میں پڑھائی جاتی ہے، اسلامی ممالک میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہماری تعلیم کو اور ان کی تعلیم کو آپس میں اس طرح خلط ملط کر دیا گیا کہ مسلمان کے بچے اب سوال کرنے لگے۔ نئی نسل جا رہی ہے یورپ میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کوئی کینیڈا، کوئی افریقہ، وہاں پر جا کر کے وہ اس طریقے سے تعلیم حاصل کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ کو
مسلمانوں کے سبجیکٹ میں خلط ملط کر دیا، یہاں تک کہ یہودیوں کی یہاں تک سازشیں پڑھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر موڑ پر یہ علماء کی جماعت تیار رہتی ہے اور وہ ہمارا مقابلہ کرتی ہے۔ انہوں نے یہ اسکیم اور سازش رچی کہ انہوں نے اپنے ہی علماء کو، اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو پڑھایا اور پڑھا کر کے اسکول میں، مدارس میں اپنے ہی اساتذہ کو بٹھایا، اور یہی اساتذہ ہمارے مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں بھی نئی تعلیمی پالیسی کے نام سے سیکولرزم کو ختم کر دیا گیا اور ایک پرائیویٹ نظام کے ذریعے سے، ایک پرائیویٹ نظام کو لا کر کے سارے نصاب کو ختم کر کے ایک نصاب میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم نے دین کی تعلیم نہ دی، مکتبوں میں نہ بھیجا، جو مکتبوں کی تعلیم شروع ہو رہی ہے، ہمارے دل میں ایک ہی یہ بات ہے، مکتبوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچے کی عقیدے کی فکر نہ کی، اس کے دین کی فکر نہ کی، 2 دن دور نہیں ہے، زمانہ جیسا آگے بڑھتا جائے گا، ہماری یہ نوجوان نسل آگے بڑھتی چلی جائے گی، وہ اسلام پر اعتراض کرے گی، دین کے مسئلوں پر اعتراض کرے گی، نیٹ سے مسئلے نکالے گی۔ آج یہودیوں کی یہ سازشیں ہوئی، انہوں نے نیٹ پر مسائل کا امبال لگا دیے۔ یا آج کا ہمارا نوجوان مفتیوں کے پاس نہیں پہنچتا، وہاں رخصتیں نہیں ملتی، رخصتی نیٹ کے ذریعے سے تلاش کر رہا ہے، وہاں کے ذریعے سے دین پر چلتا ہے، وہ نہیں جانتا یہ ویب سائٹ کس کی ہے، یہودیوں کے تیار کی ہوئی۔ ایسے بیانات رکھ دیے گئے کہ ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس طرف توجہ دلائی، مکاتب یہ کھل رہے ہیں، مکاتب کی طرف ہمارے بچوں کو اہمیت دی جائے، مکاتب نے اپنے بچوں کو بھیجا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اساتذہ اپنے اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ کے ساتھ ایک محنت کی ضرورت ہے۔ استاد سے پہلے مدرسہ گھر ہوتا ہے، استاد دوسرے نمبر پر ہے، استاد سے پہلے گھر یہ مدرسہ ہے، ماں باپ کا، ماں باپ یہ استاد سب سے پہلے ہے۔ اگر ماں باپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اچھے سے اچھے موبائل اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے اور ایسی کالجوں میں بھیج دیا جہاں مخلوط تعلیم ہو، ہماری بچیاں دین دور نہیں ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نئی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی طرف توجہ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب